حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب تواتر کے ساتھ آپ ان کی کرامتیں سنتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باب جسے آج کر کے علماء بھول چکے ہیں، ہم سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ سن 488 ہجری تھی کہ حضرت غوث پاک بغداد تشریف لے گئے۔ سن 488 ہجری میں آپ تشریف لے گئے بغداد، اور آپ کا وصال سن 561 ہجری میں ہوا ہے۔ 488 میں آپ بغداد تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی، صرف 18 سال کی عمر کے آپ تھے، اور آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مسلمانوں کی حکومت کو گرتے ٹوٹتے بکھرتے دیکھا۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری جو گزری ہے نا، مسلمانوں کے لیے بڑی دردناک ہے۔ یہی وہ دور تھا جس دور میں منگولوں نے مسلمانوں کے سر کاٹ کر مینار بنائے تھے، مسلمانوں کے سر کاٹ کر مینار بنائے تھے، یہی وہ دور تھا۔ اور سن 492 میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے لے لیا گیا تھا، عیسائیوں نے اپنے قبضے میں اس کو کر لیا سن 492 میں، اور حضرت غوث پاک بغداد پہنچے ہیں سن 488 ہجری میں۔ سن 488 ہجری میں جب آپ بغداد پہنچے ہیں تو آپ نے مسلمانوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کرامتیں دے رکھی تھی، آپ دعا کرتے، دعا سے بیت المقدس پھر واپس مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا آتا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کا جو نظام اور اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے نا، اولیاء کرام اس کو بدلتے نہیں ہیں۔ اولیاء تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں، قانون بدلنے نہیں آتے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم اگر اللہ کے حکم سے منہ موڑتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کرتا ہے، تاکہ وہ اسے سبق سکھا سکے، تاکہ وہ اسے ہوش میں لا سکے کہ ہوش کے ناخن لو، کس غلط فہمی میں تم پڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ساری خوشیاں، ساری بہاریں مسلمانوں نے دیکھی تھی، اور ان بہاروں میں مسلمان ایسا گم ہو گئے کہ مسلمان اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کو بھولنا تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو ان کے سر پر مسلط کیا، اور عیسائیوں کے ساتھ میں کون کھڑے ہوئے؟ باطنی کھڑے ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑی نفرت کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل کی غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے، یعنی اللہ کا فرشتہ بھی غلطی کر گیا، اور وہ فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، حضرت جبرائیل کو حضرت علی کے پاس جانا تھا لیکن وہ چلے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور یہی سیم تھاؤٹ، یہی سیم تھنکنگ، سوچ یہودیوں کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت جبرائیل کو بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس آنا تھا لیکن وہ چلے گئے قریشی کے پاس۔ یہ سوچ کس نے بتائی؟ سب سے پہلے اس دنیا کو یہودی اور باطنیوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے، یہ سوچ سب سے پہلے جس انسان نے لوگوں کے ذہن میں ڈیولپ کرایا، اس انسان کا نام حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا کہ ہرگز یہ نہ سوچنا کہ یہ کوئی مسلمان ہے، یہ کوئی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بہروپیاں ہیں جو یہودیوں کا مزاج اور یہودیوں کا مذہب لے کر اس دنیا میں جی رہے ہیں اور تمہیں اندھکار میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت غوث پاک نے یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈیولپ کرائی، لوگوں نے کہا بات تو بہت صحیح آپ نے کہی ہے کہ یہودی اور ان میں تو ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو یہ اندر اندر کھوکھلا کر رہے تھے مسلمان۔ اور آپ کو میں بتاؤں، سلطنت عثمانیہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے سلجوقیوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ یہ سب پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو۔
لیکن کہاں مسلمانوں کے پاس اتنی فرصت ہے کہ پڑھے. خیر میں زیادہ اسے لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا، میں جو اصل بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. سب سے پہلے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ تمہارے یہ دونوں دشمن ایک ہے، الگ نہیں ہے. اس لیے اگر تمہاری تلوار چلے، تمہاری سوچ چلے، تم اگر کوئی محاذ تیار کرو تو ان دونوں کے مقابلے تمہیں وہی تیاری کرنی ہوگی. اب بات کو سمجھ رہی یا نہیں سمجھ رہے؟ گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر کے دشمن سے. یہ سوچ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھی. اور دوسری بات، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوچ کو ڈیولپ کرانے کے لیے 2 طریقے کا نظام چلایا تعلیم میں. پہلا تھا ظاہری تعلیم جس میں ساری چیزیں آتی تھیں. حضرت غوث پاک نے میڈیکل کالج بھی کھلوایا تھا. آپ لوگوں کو سن کر کے تعجب ہوگا، اب تک تو آپ سنتے ہوں گے کہ خانقاہ کے شاہ صاحب لوگ مدرسہ کھلواتے ہیں خالی، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میڈیکل کالج کھلوایا تھا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کالج کھلوایا تھا. آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا. یہ سب پڑھنے کی چیزیں، پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. خانقاہ قادریہ جو تھی حضرت غوث پاک کی خانقاہ، اس خانقاہ میں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، مدرسے، تمام چیزوں کو آپ نے رکھا. اور یتیم خانہ بھی آپ کے یہاں. بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے 498 میں قبضہ کر لیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو مارا گیا، بچوں کو یتیم کر کے چھوڑ دیا گیا. وہ بچے کہاں جاتے؟ ان بچوں کو پکڑ کر لایا جاتا تھا بغداد، اور کہاں رکھا جاتا تھا؟ حضرت غوث پاک کی خانقاہ میں رکھا جاتا تھا. اور حضرت غوث پاک ان بچوں کی تربیت کرتے تھے. حضرت غوث پاک کی خانقاہ میں فوجی تربیت بھی ہوتی تھی، ٹریننگ بھی ہوتی تھی حضرت غوث پاک کی خانقاہ میں. سوچیے آپ، یعنی سینک اسکول بھی حضرت غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں کھول رکھا تھا. آج کل والی خانقاہ صرف دعا تعویذ والی نہیں ہے جی، حضرت غوث پاک کی وہ خانقاہ تھی جہاں سینک اسکول بھی حضرت غوث پاک نے کھلوائی تھی. اور آپ کو یہ بات جان کر کے تعجب ہے ہونا چاہیے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جن جن بچوں کی تربیت کی تھی، جو جو بچے آپ کی خانقاہ سے تربیت پا کر نکلے تھے، یا تو ان کے علم کی بدولت یا پھر ان کے بازو سے چلنے والی تلوار کی بدولت واپس بیت المقدس کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. ابن نجاح یہ حضرت غوث پاک کے اس شاگرد کا نام ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، ان کے سب سے بڑے مشرکار سمجھتے ہیں؟ ایڈوائزر انگریزی میں اس کو بولتے ہیں. سب سے بڑے ایڈوائزر، سب سے بڑے مشرکار ابن نجاح تھے. اور ابن نجاح حضرت غوث پاک کے مرید تھے، حضرت غوث پاک کے شاگرد تھے. اور ابن نجاح کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر ابن نجاح نہ ہوتے تو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے نجات نہیں پاتا. بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت غوث پاک صرف مرغے کو زندہ کرنے پر طاقت نہیں رکھتے تھے، اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو صرف زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ حضرت غوث پاک کی وہ شخصیت تھی کہ آپ نے میڈیکل میں ہو، چاہے انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہو، چاہے فوجی فیلڈ میں ہو، ہر فیلڈ میں مسلمانوں کو آپ نے ایک کامیاب مسلمان بنا کر کے دنیا کے سامنے رکھا. اور یہ سعادت، یہ خوشبختی اگر کسی کو حاصل ہے وہ حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابن نجاح کے بارے میں جہاں یہ بات کہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے سلطان صلاح الدین ایوبی کے صاحبزادے نے ابن نجاح کو یہ بات لکھی کہ ابن نجاح، خدا را آپ ہماری حمایت کیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہم پر سرپرستی قائم رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سرپرستی سر سے ہٹے اور واپس مسلمان تنزلی کی طرف چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سرپرستی اگر ہمارے سر پر ہوگی تو بالیقین آپ کے سر پر حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی کی روحانیت کی سرپرستی آج بھی موجود ہے.
بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے بڑے اکابروں کا عقیدہ ہے کہ حضرت غوث پاک اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر ان کے شاگردوں پر، ان کے غلاموں پر، ان کے ماننے والوں پر آج بھی فیض جاری ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بزرگوں، یہ پڑھنے کی چیز ہے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت غوث پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔